اب دوسرا نیریٹو یہ ہے کلیور نیریٹو آئی تھنک وچ از کہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے, اب آپ کی ذہنیت کے گندگی کے بارے میں بات کی جائے. مطلب گو فرویڈین آن یو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, گو فرویڈین آن یو کہ یو ہیڈ مدر ایشوز, ٹھیک ہے نا, تمہاری ذہنیت گندی ہے, تمہیں سیکشولی ریپریس کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ امیج وچ از ایگزیکٹلی ٹو آنسر یور کویشچن کہ تم نے اتنے امیرکن ایڈز دیکھ لیے, یو فاؤنڈ نتھنگ رانگ, ماشاء اللہ سبحان اللہ, تم تسبیح پڑھ کر استغفار بھی کر رہے تھے اور تم ایڈ بھی دیکھ رہے. یار کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا مجھے, کوئی مسئلہ یار مجھے گالا استغفر اللہ. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ٹاک سیزن 3. میرا نام عاقف ہے, میرا تعلق سندھ سے ہے. میرے ساتھ آج لائیو آف لائن بیٹھے ہوئے ہیں طاہا بھائی. السلام علیکم. اشر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشر بھائی, یہ رپڈ جینز کا کب شروع ہو گئی؟ ہو گئی یہ اصل میں یہ درویش ہونے کی علامت ہے. اس کو میں نے اس طرح لیا, یہ فیشن کی علامت نہیں ہے, یہ ریبیلیس نہیں ہو رہا ہے. یہ بائی سرکمسٹانس تھی, بائی چوائس نہیں تھی. بائی سرکمسٹانس تھی. میں نے نئی جینس لی, مجھے بالکل پسند نہیں آئی, مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا. میں نے کہا یار یہی بس پہنیں گے, جیسی تیسی یہ چلتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ابراہیم, السلام علیکم. کیسا لگ رہا ہے یار واپس آ کے؟ انکمفرٹیبل. ہم کب بیٹھے تھے آف لائن لاسٹ ٹائم؟ ویسے ہماری جو ایپیسوڈ 21 تھی لاسٹ سیزن کی, وہ ہم آف لائن ہی بیٹھے تھے اس پہ. پارٹلی نہیں, پاکستان واٹ اف پاکستان نیور ایگزسٹڈ, وہ آف لائن تھا. کتنا ٹائم ہو گیا اسے؟ اگست 14, 14 اکتوبر نہیں 15 اکتوبر, 16 اکتوبر ہے آج. 17 یار, 17. ہم ریکارڈ کر رہے ہیں سیٹرڈے کو 17 کا, اور 2 months. خیر سیزن بریک میں ہم نے کافی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آج تھوڑا ہم, کیونکہ سیزن اوپنر ہے تو تھوڑا ہم تھوڑا ہلکا رکھتے ہیں. ابھی ہم ہیوی ڈیوٹی نہیں جائیں گے. And the other reason Let's keep the gloves on. We just had an offline podcast. ہاں, ابھی جتنا 2 گھنٹے پہلے ہم نے پوڈ کاسٹ کی, امید ہے اتنی انرجی آپ بھائی جو ہیں اسی پوڈ کاسٹ میں لے کے آئیں گے. Give the people what they want. اور اسٹارٹ میں کرتا ہوں کافی ساری جسٹ ایز ریمائنڈر کہ ابھی بھی ہم پینڈیمک کے اندر ہیں. اسٹے سیف, ٹیک یور پریکاشنس. زیادہ باہر جانا اچھی بات نہیں ہے انلیس آپ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہو. کافی ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ, پوڈ کاسٹ ٹاک گوئنگ انٹرنیشنل, بات ہوئی کہ دا نارملائزیشن آف ٹائز بٹوین دا UAE یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اینڈ اسرائیل. یہ ٹرمپ کا کافی سالوں سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یار دس از ون آف ہز گولس, اور فائنلی آئی گیس کیونکہ الیکشن ایئر تھا تو یہ ہو گیا. تو ابھی اسرائیل اینڈ UAE اینڈ بحرین, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی گیس دے ول ٹرائی بفور November 3rd. کچھ ان کے پاس ہیں ادر کینڈیڈیٹس, جس کے اندر عمان آتا ہے. ریمرز آ رہے ہیں مے بی عمان ول کم ایز ویل. سوڈان, کوموروس, یہ پتہ نہیں کیا ہے, ڈیجیبوٹی یہ بھی کوئی ہے, اور ڈی اس آئلینڈ, جیبوٹی اینڈ موریٹینیا, بیسیکلی نارتھ افریقن. ہاں, تو کرنٹلی ابھی جارڈن اینڈ ایجپٹ اینڈ ٹرکی the leader of the Islamic empire, ٹرکی کے بھی جو ہیں ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور جسٹ میں ایک تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اسرائیل does have diplomatic relationship with Egypt, Jordan and Turkey. ابھی بحرین اور UAE in the mix. Countries which do not have ties with Israel, the Arab League, Algeria, Comoros, Djibouti, عراق, کویت. جبوتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے یار, یہ سندھی ایسی کوئی نہیں سن رہا ہے. I'm sure that part from of Sindh جو کہ جن کو نہیں پروننسیشن آتی. لپیٹ دیتے ہیں. کیا ریسسٹ بات کی آپ نے, یعنی جیسے میں نے کہا that part of Sindh which is only you by the way. which might not even be Sindh. عراق, کویت, لبنان, لیبیا, موریٹینیا, موراکو, عمان, قطر, سعودی عربیہ, صومالیہ, سوڈان, سیریا, ٹونیشیا, یمن, افغانستان, بنگلہ دیش, برونائی, انڈونیشیا, ایران, ملیشیا, مالڈیوز, مالی, نائجر اینڈ پاکستان, بھوٹان, کیوبا
وینیزویلا اینڈ نارتھ امریکہ, اپیرنٹلی نارتھ امریکہ کی بھی جو ہے ٹائز نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. نارتھ امریکہ, سوری نارتھ کوریا, نارتھ کوریا. آئی واز سو سرپرائز کہ یار نارتھ کوریا کیا مسئلہ ہے یار اسرائیل سے. امریکہ سے مسئلہ ہوگا اس لیے اسرائیل سے مسئلہ کر لیا اس نے. تو اینی ہاؤ کیا ٹیک ہے اشر بھائی اس پہ آپ کا؟ یار باس موو نہیں, میرے خیال میں پاکستانی پرسپیکٹیو پہ بات they came out. I think it was important for them. I think Trump نے ہماری زندگی میں اتنا بڑا احسان کیا بحیثیت ایک مطلب as a Muslim I say this. I think my identity has become so much stronger and so much clearer in light of the fact کہ Trump نے وہ کیا جو Republicans کوئی نہیں کر پا رہا تھا اتنے عرصے سے, اور Democrats were paying a lip service to this whole thing. He came out, he said, this is the reality, face it. یہ ہمارا پیس پلان ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم مطلب بیسکلی take it or leave it. we're thwarting. It's a 190 page document or something, the whole peace plan. Jared Kushner نے بنایا ہے اس کو, Century of the deal of the century. Century of the deal. And he's basically Speed of the light. also a son-in-law of Trump and a Jewish man of Jewish origin. اس نے مطلب the thing is the plan was always there, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اصلیت کلیئرلی اس کا اظہار کیا, اور انہوں نے بتایا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان پیس. یہ پیس پلان کہہ رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان اینی سورٹ آف پیس. وی آر انٹرسٹیڈ ان اے یونیلیٹرل سورٹ آف پلان ویئر بائی گولان ہائٹ سے لے کر ساری جگہوں پہ انکلیوز بنیں گے, اسرائیلی انکلیوز بنیں گے, وچ وڈ ریئلی اونلی آن پیپر ڈکلیئر پیلسٹائن ٹو ایکچولی ایگزسٹ, but really it would be covered up by enclaves across the board. If I'm not wrong, maybe someone can elaborate. No, یہ بھی. اور پھر مجھے وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جو جیریڈ کشنر نے کیا تھا, انتہائی جتنا کانڈیسینڈنگ قسم کا انٹرویو تھا نا وہ, کہ ہم فلسطینیوں کو یہ بھی دے رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو پروف کر سکیں کہ یہ ایک ریاست چلا بھی سکتے ہیں, اس قابل بھی ہیں کہ ریاست چلا سکیں, ان کو تو اپنی حالت دیکھنی چاہیے, ان کو اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. یعنی بیسکلی آئی ایم پیرافریزنگ سیلف میڈ مین جیریڈ کشنر. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں but I appreciate this, honestly I appreciate اتنی openly بولا یار ہم منافق ہیں تو کیا بھائی, اب بتا رہے ہیں نا تم منافق, اب بھی سن لو. نہیں منافق ہے, اور ہم تم پر یہ بھی احسان کر رہے ہیں, تم یعنی تم اس قابل ہو کہ تمہیں ایک ریاست دی جائے یا تم چلا سکو ایک ریاست, یا یعنی یہ والی ایک ٹون تھی اس کی کہ ان کو خود, کیونکہ جو پی ایل او کا جو ہیڈ ہے محمود عباس, ہی ریجیکٹڈ ہے, پیلسٹائن ریجیکٹڈ اٹ, جارڈن ریجیکٹڈ اٹ, لاٹ آف ادرز ریجیکٹڈ اٹ. تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں تو وہ وہی کہہ رہا تھا کہ ان کے پر بیسیکلی وہ اپنا غصہ اور اپنا نزلہ نکال رہا تھا کہ یہ یعنی یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے, ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ مل رہا ہے ان کو, تو پہلے ہی اپنے آپ کو پروف کریں اور یہ کریں. لیکن اس میں دوسری چیز جو آتی ہے نا کہ ہماری جب یہ شروع ہوتا ہے نا تو ہماری ہمیشہ ایک آواز شروع ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک پھر سوال شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا نقصان ہے, یعنی یا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم کامران خان کہ ہم ان سے اپنے تعلقات نہ بنائیں یا ہم ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس نارملائز نہیں کریں. تو یعنی یہ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یعنی ایز پاکستان کی کیا فورن پالیسی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, آئی بلیو کہ اس کے اوپر جو ایک لفظ, ایک ریٹرک جو ہمیشہ آتا ہے نا, ایک اس میں ہمارے کامران خان اور اس طرح کے اور بھی کچھ جرنلسٹ ہیں, مین اسٹریم جرنلسٹ ہیں, اور کچھ ہمارے ایکس آرمی مین بھی ہیں جو کہ پھر بعد میں وہ سیکورٹی اینالسٹ بن جاتے ہیں اور پھر شوز میں آتے ہیں. دے آلسو ہیو اے لاٹ ٹو سے آن دیز تھنگس ایز آن فارن پالیسی دے آلویز ہیو. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب عرب ممالک کر رہے تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں. To them I say and other people say کہ we're not doing this because عرب ممالک کر رہے ہیں. That is the problem here. We don't see the political the Palestinian issue as an Arab issue on its own. It may be an Arab issue as well, ٹھیک ہے, but ہماری اس کے اوپر صرف نہیں ہے. We see it as something that is existentially related to Pakistan's own ideology and identity and creation. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کنٹری ہے جو کہ کنٹری تھی پہلے بھی ان اٹس بارڈرز, وہ سارا اس کے اوپر ایک استحصالی طریقے سے اس کے اوپر ظاہری بات ہے امپوز کیا گیا. یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے یہ بھی سوال آتا ہے کہ یار جو لوگ اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں یا فلسطین کے لیے ہمیں نظر آتا ہے, یا جب بھی غازہ کے اوپر کچھ ایشو ہوتا ہے تو ہماری ایک کافی پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, لوگ نکلتے بھی ہیں باہر بھی, اس کے احتجاج بھی کرتے ہیں, تو آتے یار کیا یہ تم یعنی وہاں کے کیا تم کیا اثر ڈال لو گے, اپنا کیوں دماغ خراب کر رہے ہو اس کے اوپر, ہمارا کیا لینا دینا, اس سے ہمارا ایشو ہے بھی نہیں. تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یعنی اس میں قائد اعظم کا بہت ہی اور
ایون علامہ اقبال کا بہت ہی اسٹرانگ اسٹینس تھا, جو مسلم لیگ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک مسلم ڈے آف آبزروینس بنایا تھا 1 نومبر 1940 کو, پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے. اور انہوں نے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ہیلپ آر مسلم بردرن ویدر دے آر ویئر ایور دے آر, بیکاز اسلام انجوائنز دیٹ اٹ از آر ڈیوٹی ٹو گو ٹو دا ریسکیو آف آور مسلم بردرن. دس از واٹ یہ قائد اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ہم کر رہے ہیں کہ کوئی اور. I think to cut through the rhetoric of today's time, because we're living in a place and time جہاں پہ یہ rhetoric unfortunately چلنے نہیں والا. You know, we're living in a secular world جہاں پہ you know میرے برابر والا would also be a Muslim, but میں کہوں گا یہ میرے یہ لوگ ہیں, مطلب میں عمانی میرے لوگ ہیں, عمانی, ٹھیک ہے. تو مطلب let's cut through this rhetoric for a minute and let's cut to the chase where میں آپ کو اس طرح propose کرتا ہوں کہ why you should care. میرا پرپوزل یہ ہے کہ یو شوڈ کیئر بیکاز اٹ ڈراز ڈائریکٹ پیرللز ود یور سچویشن کشمیر, ٹھیک ہے. یو ٹیک اے اسٹینس ود ریگارڈس ٹو دس, یو آر ٹیکنگ اسٹینس ود ریگارڈس ٹو کشمیر ایز ویل. یو کین ناٹ ہیو, مطلب آپ کی ایک دوہری قسم کی رائے بنتے ہوئے نظر آئے گی دیٹ وڈ کاز مطلب مچ مور کنفیوژن, ایڈ مور کنفیوژن ٹو دا نیریٹو جو کہ آپ آگے اپنے آنے والے بچوں کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میرا سب سے پہلے یہ کہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں. آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹینس لینا کشمیر پہ جو کہ آپ نے نعرے لگا کے حلق سکھوا دیے, ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی فلسطین پہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. ویل ایکچولی اٹ از ان دا سینس کہ اٹ ڈراز ڈائریکٹ پیرللز ٹو یور اسٹینس آن کشمیر, ٹھیک ہے. کل کو دیکھیں پیلسٹائن پہ بات ہے, آپ گارنٹی کر لیں یہ جو پیس پلان ہے انڈیا بھی یہی پرپوز کر رہی ہے. جیرڈ کچھ نے کہا ہم انویسٹمنٹس کریں گے بڑی بڑی ان انکلیوز میں, اس کے آس پاس, دس ول کریٹ جابس. انڈیا نے بھی یہ کہا, مودی نے یہ کہا کشمیر کو ڈیولپ کریں گے. وہ ریلائنس والے نے کیا نام ہے اس کا, اس نے کہا کہ امبانی نے کہا بھائی میں تو بلینز پلان پرپوز ہوا ہے, چلو لیٹس کال دیٹ سب کانٹیننٹ پیس پلان, ٹھیک ہے نا, اور پین اسلامک پیس پلان اینڈ ود اٹ, ڈو ود اٹ. تو میرا کہنے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس اینگل سے آنا پڑے گا. اچھا, جب ہم اس اینگل سے آئیں گے, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ٹو فالو اپ ود دا کنورسیشن, جب آپ اس اینگل سے آئیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ ریالٹی اتنی کلیئر ہے نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ کشمیر میں چونکہ ہم کشمیر کا ایشو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, شاید دیٹ ول ہیلپ اس انڈرسٹینڈ دا پیلسٹینین کاز. کشمیر میں آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا آپ مکمل طور پر مطمئن رہیں پہلے دن سے, جس نے مفتی صاحبہ ہیں اور باقی لوگ ہیں شیخ عبداللہ جنہوں نے اس کاز کو کیپٹلائز کیا, سیل آؤٹ کیا, ٹھیک ہے. کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ان کے اپنے لیڈرز کے بغیر جنہوں نے کیپٹلائز کیا ہے ان سے ڈائلاگ کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح یہاں پہ بھی ایک اسکورچنگ یعنی کٹ تھرو دا ریٹرک ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ پی ایل او نے جو کردار ادا کیا اپنے لوگوں کے بہاف پہ, اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم پہنچے ہم نے ان کو اتنا لیوے دے دیا, چونکہ پیس ٹاکس سے پہلے ہی بات ہوئی نا, ہم نے ان کو اتنا لیوے دے دیا کہ آج کہتے ہیں یہ منہ پہ یہ لینا ہے لو ورنہ تو جاؤ. آپ سمجھے, مطلب ہمارے پاس 77 سے لے کر 2000 تک, 2000 آئی تھنک 9/11 سے بالکل پہلے تک, اوسلو ایکارڈ کی بات کر لیں آپ, ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز آئی ہیں ٹو سالو دی فلسطینی ایشو. اینڈ ہوا یہی ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین دیر ہیو بن بریک ڈاؤن ٹاکس. ریگن کے زمانے میں بھی ہوا, کلنٹن کے زمانے میں بھی ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر بچے کو نا ایک چیز سمجھا دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ تم نے کل پڑھنے, ٹھیک ہے نا, اور بس اب اس کے علاوہ تم نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو. دیکھیں یہ جو ہوا ہے اتنی برے طریقے سے لتھاڑ کر اور منہ پہ آ کر آپ کے چنگاڑ رہے ہیں نا, یہ ایسے نہیں ہو رہا. It is a reason, there is frustration as well on their part, and it is the fact کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ کمزور پڑتا چلا گیا انٹرنل پرابلمس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آج ہم کہیں نہیں ہیں. دیکھیں کشمیر اگر اسٹرانگلی اپنے لیڈرس کو ہمارے ساتھ الائن کر لیتا, ٹھیک ہے, یا اس ایجنڈے کے ساتھ الائن کر لیتا کہ ہم نے انڈیا سے جان چھڑانی ہے,
we would have had a different conversation altogether. I think this is being too harsh on Kashmiri leaders کہ وہ اگر ہمارے ساتھ کر لیتا. میرے خیال سے what more can you expect of them? Ifs and buts کی بات نہیں ہو رہی, میں حالانکہ کی بات ہو رہی نہیں, same یہ ہے نا کہ لوگ there is a lot of Palestinian fatigue within the Middle Eastern youth. وہ کہتے ہیں یار بس جان چھڑاؤ, they had their chances, they don't sympathize with them as much as the previous generations. یہاں پہ میں ایک اور بڑا اچھا پیسیج ہے جو میسج ہے جو قائد اعظم کی طرف سے کہ کشمیر ایشو اور پیلسٹائن ایشو کو جو انہوں نے اپنی انتقال سے 2 ہفتے پہلے عید میسج کے اندر دیا تھا کہ we are all passing through perilous times, the drama of power politics that is being staged in Palestine and Kashmir should serve as an eye opener to us. اور یہ مسلمانوں کا خطاب ہے. It is only by putting up a united front that we can make our voices in the councils of the world. تو یعنی انہوں نے he put Kashmir and Palestine on the same level in his message, and this holds even much more weight کہ he was basically on his deathbed at this time. لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ یعنی ہم کیا اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں, اور جو ایک ریزننگ تھی جو کرنٹ مسلمان ملکوں نے جو ریکگنائز کیا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر ہم شاید فلسطینیوں کی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم زیادہ وہ کر سکتے ہیں. لائن آف تھنکنگ یہی. لیکن سوال یہاں پہ اٹھنا چاہیے کہ ایجپٹ نے بھی اسی لائن آف تھنکنگ کے اوپر کیا. جارڈن کو میں اس کیس میں نہیں ڈالتا کیونکہ جارڈن از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, لیکن ایجپٹ نے جو کیمپ ڈیوڈ اکرڈز جو بھی کیے, جو ایکسیپٹ کیے انوار سادات کے ٹائم پہ, اس میں یہی کہا کہ ہاں لیٹس فارگیٹ ہماری جو جنگیں ہوئی اور ہم اس طرح جو بھی ریزننگ ہے. تو ہاؤ مچ مور ہیو دے بین ایبل ٹو ہیلپ, اور اینی ون ہو ہیز ریکگنائزڈ ٹرکی. ایس ایگزیکٹلی, ٹرکی کا تو کچھ اور سچویشن تھی نا, اٹ واز ریکگنائزڈ بیکاز of the previous regime. No, they can just unrecognize it. No, it's not as simple as that. It is literally as simple as that. No, it is not as simple as that. No, it is not as simple as that کہ آپ recognize کر کے de-recognize کر دیں. Not even the most friction جہاں پہ مڈل ایسٹ اور ایران کے درمیان چل رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہو رہا. یو ہی نے تو ابھی immediately بس recognize کر لیا, like ختم. ہاں, it is recognition is easy. یہ آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ نے UN کے اندر ایک ملک کو کہتے ہیں ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, we accept it, and then the next day you go کہ نہیں اب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. This is now how diplomacy works. یعنی یہ بچوں کی طرح اسکول کے اندر یہ میرا دوست نہیں ہے, یہ میرا opposition alliance نہیں ہے, یہ opposition alliance نہیں ہے جو ساتھ ہے اس کا. میں اس میں ایک بات جو ابھی اشر بھائی نے کی, دیکھیں لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ ہاں کیا پاکستان یہ والا اگر اس سوال کو ایڈریس کیا جائے, ٹھیک ہے پاکستان کے اندر پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہم بیسیکلی اس کے تھرو ہم پریشرائز کر سکیں گے اسرائیل کے اوپر کہ ہم ویسے انڈائریکٹ ٹریڈ کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ وایا دبئی, ایٹ لیسٹ آئی نو فار شور. انڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں, آف کورس انڈیا چائنا. نہیں کشمیر نہیں, لیکن مجھے کبھی پیس پلان ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیس انویسٹمنٹ پلان ہے. اس لائن آف ریزننگ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یار اسرائیل is looking for people to accept them, یعنی for the countries and states to accept its یعنی sovereignty. نہیں, ان سب چیزوں سے نہیں, اسرائیل کو فکر ہے کہ یہ مجھے ریکگنائز کیا, مجھے ریکگنیشن ملے, مجھے مسلم ورلڈ کے اندر ریکگنیشن ملے, میری یعنی لیجیٹیمیسی اس کو ملے. So I think the best diplomatic we can do at this time amongst many other things is کہ اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے, اس کی لیجیٹیمیسی کو ہمیشہ کوشچن کیا جائے. یعنی ساؤتھ امریکن بھی ممالک ہیں جو نہیں کرتے اسرائیل کی, ارجنٹینا آئی تھنک فیو آف دوز, ون آف دوز کنٹریز, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور. تو یعنی اگر وہ یہ اسٹانس لے سکتے تو یعنی میرے خیال سے دا کوشچن از ہاؤ کین وی, جو دا کوشچن میں تو پیورلی فرام اے پرسپیکٹو آف پاکستانی سوچنا چاہتا ہوں. ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تضاد کے ساتھ اپنے ایک بیانیوں کو بلڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے ایشو یا اسرائیل کی نارملائزیشن, مطلب ادھر اور یوں لے لیں اور یوں لے لیں یا یوں لے لیں, تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے اور انڈیا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, چونکہ دیکھیں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ بالکل اس طرح کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کتنے بڑا ایک نیریٹو کس طرح کا بلڈ ہوگا کہ کشمیر کو تو آپ یعنی اس پہ لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ادھر آپ نے فوراً کہہ دیا آؤ بھائی. نہیں, میری بات سنیں نا, دیکھیں ایک بات, نہیں میں ایک بات بول رہا ہوں. انڈیا از اے لیجیٹیمیٹ کنٹری. ہاں, India existed. There is a difference as well. India existed before Pakistan existed. Fair enough. Pakistan came into being after India. ठीक है, तो we cannot draw those parallels. One day before, technically one day before. Exactly, British Empire India. چلے British Empire India جو بھی ہے, ایک کانگریس کی حکومت وہاں الیکشن کر چکی تھی. میں اسرائیل کو آگے پلانٹ کیا گیا. ہاں, اسرائیل never existed. Zionists کو آگے پلانٹ کیا گیا. تو we cannot exactly draw parallels. لیکن میرا ایک سوال یہ, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اب جو لائن آف ریزننگ آنی چاہیے ایز اے پاکستانی
نیشنلسٹ کہ ہمیں فلسطین کو صرف اس وجہ سے سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے بھی پاؤں دیکھو گندگی میں اترے ہوئے, ہمیں بھی ضرورت ہے, کشمیر بھی ہمارے حلق میں اٹکا ہوا ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کا کشمیر کا ایشو صحیح ہو جائے تو چلو بھائی فلسطین ٹاٹا بائے بائے ویئر ڈن. اب ہمارے پاس کوئی مورل ریزننگ نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ایسی امپیریٹو نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو. دس آئی بلیو از دی بگیسٹ آن اے یونیورسل مورل پرنسپل. یہ تو ہپوکریسی ہے. یعنی آپ اگر صرف اس بیس پہ اپنی مورل فارن پالیسی کریٹ کرتے ہیں کسی مظلوم اس طبقے کے ساتھ کہ what do I have to lose or gain from it, then nobody will trust you or should trust you. یہ تو آپ میرے خیال سے کہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ میں تو اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ you should reject it. Reject what? You should reject the peace plan, ٹھیک ہے نا, and if you were to accept it, then accept this peace plan as well. But you can accept, you can recognize Israel and reject the peace plan, correct? Why? No. Like Turkey. No, Like you Turkey. can't. I don't think so. Why not? I think Turkey rejected نہیں ٹرکی نے اصل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوئی نا. Something happened way before. نہیں آپ US کو recognize کر رہے ہو, US بھی کوئی نہیں. اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اسرائیل کو اور کمپیئر کرنا یو ایس سے اور اسرائیل کو کمپیئر کرنا انڈیا سے, دیر از نو کمپیریزن ان دیٹ کنٹری ہے, اٹ از اے لیجیٹیمیٹ کنٹری. پیس پلان کو ایکسپٹ کرنا, پیس پلان they won, ختم, they had a war, they won, خلاص. Who? Israel. No, they didn't. They Actually, didn't have a war. They didn't have a war. یعنی برٹش مینڈیٹ جب تھا فلسطین, یہ بات اسرائیل کی نہیں ہو رہی, بات اس آکوپائڈ ٹیریٹری کی ہو رہی جس کو ہم بھی ڈسپیوٹ کرتے ہیں, اس کو جموں اینڈ کشمیر کہلاتے ہیں. میں تو اس اعتبار سے کہہ رہا تھا. ان سمپلیفائڈ تو آپ جموں اینڈ کشمیر میں اس طرح بات کر رہے ہیں, آپ آکوپائڈ پیلس اب نہیں چھوڑے نا اسرائیل. لیٹس ناٹ یوز the word چائنا میں ہو رہا ہے, use the word occupied Palestine, ٹھیک ہے نا, and whoever is the stakeholder, and then occupied Kashmir and whoever is the stakeholder, doesn't matter the legitimate stakeholders, not the question still remains. یعنی میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس یا اینیکڈوٹ کہہ لیں, ایک فلسطینی بچے کے ساتھ یہاں پہ ایک ویتنام میں, ہاں ویتنام میں میں ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا, تو اس میں ایک چھوٹی کلاس کا فلسطینی لڑکا تھا, تو اس نے پوچھا کہ آپ ویتنام کے اندر فلسطینی ہیں دیکھو, تو کہا کہ یعنی پاکستان کہاں سے, میں نے کہا پاکستان سے. اچھا پاکستان سے, اچھا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, بیچارہ بچہ تھا, اس کو نہیں کہ پاکستانی فوج آئے گی جو فلسطین کو بچائے گی. میں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. ایک تو میرے اوپر میں نے کہا کہ پہلے میں کہوں گا کہ اتنی امیدیں نہ لگاؤ یار ہم سے, ہم بہت زیادہ پیڈسٹل پہ لگا دیے تم نے پاکستانیوں کو. ایک تو ویتنامی سیکھ کر میں آیا ہوں, اتنی مشکلوں سے میں تم سے بات کر رہا ہوں, اب تم تو یعنی the thing is Falastinis do look towards Pakistan after looking they do. ہماری قوم سے ہماری obsession ختم کب ہوگی, وہ حدیث بھی نکال لیتے ہیں کہ مجھے مطلب یار وہ خدا کا واسطہ ہے. I'm not talking about in real terms. I'm talking about the Falastinis do hold some expectations towards Pakistan. نہیں تو وہ تو کشمیریز بھی ہولڈ, no, but without any یعنی ان ماڈرن کانٹیکسٹ یا نیشن اسٹیٹ کانٹیکسٹ کے حساب سے دے ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو ڈو سو بسائڈز عرب کنٹریز جو اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں نا. انڈرسٹینڈ دس کہ آپ ہم اگری کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, لیکن ہم نے صرف اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا, باقی ہم نے ویدر اٹس دی یو ایس اور چائنا اور so many other countries, there's a long list. ہم نے ان کے ساتھ ہم نے ان کو جو ہے ویزاز بھی دینے, ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں. اصل میں یہ بات نہیں ہے. اسرائیل کو ریکگنائز, دیکھو ایک منٹ, یہ ریکگنیشن از ڈفرنٹ ایشو. ریکگنائز کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ پیس پلان ایکسپٹ کرنا نا. نہیں یار, نہیں, کس نے کہا کیوں نہیں ہے یار, اس وقت you just added in the footnote we don't accept the footnote in a current context. وہ ٹرکی والا معاملہ it's false equivalent honestly. Currently if you are going to you're accepting Israel, basically it means that you have accepted their sovereignty over Palestinian land. That is what it means. That is what it means. Because Israel never existed. There was a Palestinian territory. They came. Ibrahim میں Pakistan also never existed. یہ argument نہیں چلے گی, UN میں نہیں چلے گی argument. یہ podcast میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے of that deal, وہ کانگریس, مسلم لیگ, برٹش امپائر, they were all on board کہ یہ solution. That is why they accepted Pakistan the day it was born. انڈیا ایکسپٹ کرتا ہے پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے. We accepted بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, آپ ایک بات سمجھیں, ایک چیز ہے جو کہ لیجیٹیمیٹ پروسیس کے تھرو کریٹ ہوئی ہے آفٹر اے سرٹن اسٹرگل موومنٹ جو بھی ہے, بٹ اٹ واز کریٹڈ آن اٹس اون مینس جو بھی ہے. ایک کنٹری ہے جو کہ ڈسیپشن کے بیس پہ آئی, وہاں پہ کچھ لوگ آئے, ان کو زمینیں بیچی گئیں, دوسرے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک برٹش تھرڈ پارٹی انہیں بائی کنسنٹ بیچی گئی تھی, لوگ ہی آرگو کریں گے. میرے گھر میں ویتنام میں رہ رہا ہوں, تمہارا اپنا گھر ہے پاکستان میں, تم کھڑے ہو کے جھنڈا لگا لو, یہ میری ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تم کیا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ UN نے چونکہ ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو,
by that regards we should. نہیں ہم ریکگنائز کر رہے ہیں باقی کنٹریز کو ہم بھی recognize کر رہے ہیں. who are treating Palestine a lot, who are treating Muslims a lot worse than Israel is It's not treating because just because they're Let's treating Muslim. This is not the reason why. not the reasoning for This not is recognizing Israel. ایک چیز غلط ہے ہی, اس کی ایگزسٹنس ہی غلط ہے, یعنی اٹ از این انلیجیٹیمیٹ ایگزسٹنس. میں نہیں میں اسٹریٹجکلی بات کر رہا ہوں کہ یو اے کا تو ہمیں پتا ہے they already dealing with them on so many fronts. There's just not one line of reasoning for not recognizing Israel. The other and the most important line of reasoning is کہ اس کی ایگزسٹنس ہی illegitimate ہے. امریکہ کی ایگزسٹنس بھائی آپ کے گھر پہ ایک بندہ آ کے قبضہ Ask the people, ask the indigenous population, they'll tell you. نہیں آگے بھائی دیکھیں, now they have accepted it. Is there any freedom movement going on in America? UN نے بھی تو ریکگنائز کیا ہے نا, اس کا کیا کریں. UN نے تو عراق کے اوپر بھی حملے کو جائز کرا ہوا. That's not. آپ بھی UN کا حصہ ہو, you accepted. ہاں ہمیں تو UN کو ہمیں ویسے ہی دیکھنا چاہیے کہ it is a controversial anti یعنی certain third world country bias پسند نہیں آئے وہ controversial ہے اور ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں ہمیں UN کا ویسے حصہ it's something that we should look into. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, اچھا فرض کریں کہ آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر پہ کسی بندے نے آ کے قبضہ کر لیا پیورلی آن دا پاور بیسس, ٹھیک ہے, اس کا انفلوئنس تھا, اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے بلیز تھے. نہیں, آپ کے اس پہ قبضہ کر لیا اس نے, ٹھیک ہے, اس نے قبضہ کر لیا, اس نے بولا کہ میں ہی ہوں, اور وہ لوگ رہ رہے ہیں اس گھر کے اندر, آپ ان کو صبح شام پیٹتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے, یہ ہے, چائنا ہے, عرب کنٹریز ہے, باقی بہت پیسفلی بنی تھی نا. وہ تو امریکہ نے تو وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے کر لیا, فیڈریشن کر لی, ان کی وار ہو گئی, وہ سب انہوں نے سیٹل کر لیا وہاں پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بندہ جو قبضہ کر کر آ رہا ہے اس کے اندر اس کے مقیم ابھی رہ رہے ہیں, اینڈ دے آر ریزسٹنگ, آپ اس کو صرف اس وجہ سے لیجیٹمیسی دینا چاہ رہے ہیں کہ because they're but what if you want to give them legitimacy to help those people being oppressed? No, that's یعنی you want to give the oppressor the legitimacy to help the we're already giving it to so many countries. We're already giving it to so many. نہیں, ہم نے not on the basis of oppression. ہم انڈیا سے pull back جو کر رہے ہو نا, تو جو تم conflation کر رہے ہو نا, it is completely یعنی on. نہیں, we can still reject India's police ban and still have so much trade and ان کی Bollywood movies اور یہ سب movies یہ سب ہم کر رہے ہیں technically, یعنی this is an but I argument. think Israel is just an emotional argument from your side. That's what I feel. It's not an emotional argument. میں نے آپ کو ایک illegitimate country which had no یعنی right to exist. logically یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر کل کو میں آپ کے لان میں آ کر نا قبضہ کر لوں گا, میں بیٹھ جاؤں گا کیونکہ میرے پیچھے پولیس بھی ہے, آرمی بھی ہے, سب ہے, اور میں کہوں گا کہ بھائی اب یہ میرا ہے اور میں نے ڈکلیئر کر دیا, اب آپ کو ماننا ہے پڑے گا. strategically سوال ہی ہے نا. نہیں, آپ ایکسیپٹ کریں گے. Of course nobody will accept it. morally ethically غلط ہے نا. لیکن بات میں اسٹریٹجکلی بات کر رہا ہوں. How does it help the Palestinian if we don't recognize them, Israel? How does it? Because it puts pressure, and it does put pressure on سب سے پہلے first of all ایک سیکنڈ بھائی کمپلیٹ ہونے دیں. Palestinians چاہتے ہیں کہ آپ ریکگنائز کریں اسرائیل کو. Are they not themselves better equipped to tell کہ you can help us by doing that? Good question. They don't because they've never demanded that in any of their treaties with any of the countries or any negotiation table. کبھی نہیں بولا انہوں نے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایکچوئل ڈائریکٹ, تو آپ ان سے زیادہ بڑھ کے خیر خواہ ہیں ان کے, یعنی ہمدرد ہیں اور ان کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. Well, the Middle Eastern youth that I've spoken to, Taha, they would argue that the Palestinians don't know what's good for them. And that's a rhetoric we don't buy. Who said کہ they don't? I think by that same token اگر کوئی کشمیری کہے کہ میں کمپلیٹلی آزاد ہونا چاہتا ہوں, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم ہمارا حصہ بنو گے, you don't know what's best for you. There are people who say that, huh? There are all kinds of crazy people in Akif. Surprise, we live in a world with like yani. So anyhow, so I was right, huh? Right about what? I was right. So conclusion is کہ اسرائیل اور کشمیر گئے جائیں جو کریں, میں صحیح تھا. I don't care about that. کنکلوژن اصل میں یہ تھی کہ میں صحیح تھا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے جس میں صحیح تھا. چل لیٹس سی. I think this is still a growing story. 3rd November الیکشن ہے US کا. I think اچھا خاصا پش آئے گا ان کی طرف سے to get even more. I don't think that Biden کچھ اس پہ کچھ ایسا بیک ٹریک کرے گا. And you see the seeds being planted in some of the other Middle Eastern countries as well. Yeah. اور I think ultimately پاکستان پہ بھی سوال آئے گا. یار مجھے بتائیں, سینڈرز نے Bernie vehemently categorically rejected the Zionist plan to encroach upon Palestinian. مطلب اس نے بولا تھا ہر چیز ایک پراپر قاعدے کے تحت. And he does recognize Israel. He does recognize Israel, but he did say that this encroachment was uncalled for and it should, and I would oppose it. Acha, Elizabeth Warren نے بھی یہ کیا. Of course Biden had to come. Yes. So that alone tells you کہ یہ کہانی no جو انشاءاللہ Biden backtracking ہونا بہت مشکل ہوگا, because this is
I don't know, deep state, whatever you want to call it, it's very difficult to actually move the conversation. Even Jeremy Corbyn کا بھی بڑا اچھا اسٹینس تھا, یعنی from a Muslim So perspective. I think anyone who has that stance, آپ سمجھ لیں کہ they don't have any place in their own people don't have any place in mainstream politics. As a Jewish Bernie Sanders calling out Israel for what they were doing has no place in mainstream politics, was gutted out of the system. Seth Rogen نے کہا تھا نا, he had a bit of an enlightenment. کہ Seth Rogen, ہاں کہ enlightenment about what? About the Palestinians, ہاں, کہ ہمیں کچھ بتایا گیا کچھ اور ہے, but then I went there and he spoke to some people and مارک رفلو جو ہے, مارک رفلو از اے ویری, یعنی وہ بہت پرانا ایکٹیوسٹ ہے. there are people in that industry who say that, but ٹھیک ہے. What about Gal Gadot? ہاں, اس کو کیا بھی کلیوپیٹرا بنایا اس کو, وائٹ واشنگ so Not even white washing. ہاں, اس پہ آیا تھا نا کہ اس کی موویز جو ہے بین کی گئی تھیں ملیشیا میں, لبنان میں. Did they ban them ultimately? No, it was banned in Lebanon. Wonder Woman and Justice League. I don't know, but I think it was banned. چلو, speaking of banning, let's come back to Pakistan a little bit. Ansar Abbasi, can we have a brief introduction about Ansar Abbasi for the layman, Ashar bhai? Which layman? Unbiased, Define objective, unbiased description. He's a journalist, that's all I can say. Achha, that's all. Who works for Jung Media Group. اگر ان کے میں وکیپیڈیا پڑھ لوں, he was born on 12 June 1965, is a Pakistani right-wing commentator and columnist associated with the News International. اور ان کا یہ ہے کہ he holds generally, ان کی وکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے, he generally holds socially conservative and nationalist views. He has been critical of liberal activists including Malala and the Ahmadiyya movement. He has called on a ban on Indian channels and strict checks on culturally offensive content in Pakistani drama and movies. According to the Huffington Post, he holds orthodox religious views and rigid anti-American views. Oh, rigid. تو کیوں یہ آج کل ٹویٹر پہ اتنے مشہور ہو گئے؟ I think first of all, that's a blanket statement. ٹھیک ہے, ان کے Wikipedia میں, I'm just trying to be Wikipedia can be, manipulated any sort of way. So let's take it with a pinch of salt. ایک تو یہ بات. Anyhow, مطلب ان کی views, he comes in a lot of talk shows and he writes a lot of columns, so you can read and hear him yourself. Prominent mainstream banda hai. I think coming to the issue irrespective جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا یہ تو ایشو ابھی انہوں نے کچھ بتایا, آپ بتائیں گے؟ جتنا مجھے پتا کہ کچھ پہلے پی ٹی وی پہ کوئی ویڈیو تھی, ناٹ ویڈیو یعنی کوئی کلپ وغیرہ تھی, کوئی فٹنس وغیرہ کوئی تھی, فیمیل فٹنس کوئی انسٹرکٹر تھا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں, دس شوڈ بی بینڈ, ناٹ بینڈ, یعنی they were having instructional videos, I don't know, PTV پہ, مین اسٹریم پہ, which got, یعنی انہوں نے اس پہ کنٹروورسی اٹھائی, پھر وہ گالا بسکٹ جو بھی تھا اس پہ, گالا بسکٹ, ہاں وہ تو ایڈ میں نے پتہ نہیں کیوں دکھایا تھا ہمیں وہ ایڈ, اور ایجوکیشن پرپسز. میں نے تو آ کے بولے گا وائی شوڈ, انصار عباسی کو کیوں ایکسیپٹ کریں ہم, لیجیٹیمیسی ہیں. اینی ہاؤ, دا پوائنٹ از کہ ہی از بیکم سارٹ آف دس, ان کو کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا جو طبقہ اپنے آپ کو سیکولر لبرل کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کہ کارکیچر بنا لیا جائے انصار عباسی صاحب کا. وہ ریلیجیس بیسس پہ کارکیچر ہو کہ یہ دیکھو, یہ ایک بیکورڈ, کلوز مائنڈیڈ, ایک مسوجنسٹ اور اس قسم کا آدمی ہے جس کو سارا وقت جو ہے نا گندگی نظر آتی ہے. اینڈ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نیریٹو کو لے کر آتے ہیں, اور وہ جو ابھی ریسنٹلی ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا موٹر وے کے اوپر, آپ کو پتہ ہے, بائی دا وے اس پہ بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی, لیکن یہ کہ وہ جو انسیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کلچر ہے, وہ ریپ کلچر جو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو اندر یہ جو نیریٹو جو انصار عباسی بناتی ہے پرپیچویٹ کرتا ہے اس ریپ کلچر کے اندر. دس از الٹیمیٹلی دا لائن دے ڈرا, کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان چیزوں کو برا بولیں گے, یا فحاشی کو فحاشی بولیں گے, بے حیائی کو بے حیائی بولیں گے, یا ان چیزوں کو آپ اس طرح لیبل کریں گے, تو یہ ریپ کلچر کو پرپیچویٹ کرتا ہے. دس از دا الٹیمیٹ نیریٹو. اگر آئی تھنک اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انصار عباسی صاحب کو اس میں بڑا جو ہے نا وہ بیک لیش آیا ہے. But I think this is a very, پیمرا نے وہ صرف ایڈ کو بین کیا تھا, I think. But they said it has been observed with concerns that themes, content of advertisements of ordinary consumer products like biscuits, surf, etc. being mobile ads being aired on satellite TV channels are not corresponding with the disposition of these products. The trend is promoting unrest
and behavioral disturbance among the viewers being not only in violation of the commonly accepted standards of decency but also socio-cultural norms of Pakistan society. تو I vehemently reject this statement. this misogynist statement. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں تھی. Just to loop this in, انہوں نے آگے پہ لکھا ہے کہ ان کو ٹویٹر کے ہینڈل پہ اور بہت جگہوں پہ ان کو ڈفرینٹ چینلس پہ لوگوں نے ویہمنٹلی پروٹیسٹ کیا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ہماری عوام کلیکٹیولی مسوجنسٹ ہے, ہماری عوام کلیکٹیولی کنزرویٹیو ٹو ایٹ بیسٹ نیو کنزرویٹیو ہے, اینڈ ہماری عوام ایز اے کلیکٹیو ہے. تو اس میں انصار عباسی کی کیا غلطی ہے؟ اچھا میں اگر وہ ایک ریپرزنٹیشن, میں گوئنگ بائی یور آرگیومنٹ, میں گوئنگ بائی دا سیم لائن آف آرگیومنٹ, اگر یہ بات ہے تو وائی ایم آئی باکسنگ ہم؟ Because he's a public figure. And they do box the entire country. He espouses those sentiments quite. نہیں وہ ظاہر سی بات ہے, آپ کو ایک فگر کو پکڑنا زیادہ مشکل ہے بجائے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں, اصل میں ہم ایک بات کرتے ہیں جمہور کی, اور ہم ایک بات کرتے ہیں لا آف دا میجورٹی یا کنسنسس بلڈنگ کی. تو اگر آپ کا کنسنسس یہ کہتا ہے کہ یہ سوشو کلچرل نارمس کے اگینسٹ ہے, تو پیمرا پہ اتنا پریشر پڑ جاتا ہے اینڈ یو پل اٹ ڈاؤن, ٹھیک ہے. بٹ اف سم ون سیز دا سیم تھنگ, you characterize him as something being sort of going against the ethos and norms of which Pakistan was built. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں. سب سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ جو پی ٹی اے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ والا, پیمرا کا اسٹیٹمنٹ ہے, ہاں سوری ناٹ پی ٹی اے, پیمرا کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, I have issue with that statement, not because the result was not correct. مطلب ٹھیک ہے اس کو بین, میری اپنا پرسپشن کہ ایسی کنٹینٹ کو ڈیفینیٹلی ریگولیٹ ہونا چاہیے, بٹ ناٹ آن دوز لائنس. ریپیٹ کر سکتے ہیں کیا ایگزیکٹلی ان کا جسٹیفیکیشن تھی؟ سوشل ایکسیپٹڈ سوشل کلچرل نارمس کے خلاف جاتا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا it is not in line with the disposition of those products. یہ سرف کو, کالا بسکٹ کو آپ اس طرح کیوں بیچ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ آرگیومنٹ, I think that is invalid. انہوں نے یہ تو خیر آنرڈ ہے, یہ والا کہ it's not only that but it's کیا کہتے ہیں, it's causing behavioral disturbance. اور پھر انہوں نے کہا کہ it's in violation of commonly accepted standards of decency. Commonly accepted standards of decency. مجھے وہ یاد آ رہا ہے, generally accepted accounting principles. And not just that, and they said not just that but also socio-cultural norms of Pakistan. So that's quite I think quite matlab kafi behavioral disturbances. People have started to behave very disturbingly اس کے اندر. بہت زیادہ کالا بسکٹ کھانا شروع کر دیا. cast a very wide net on. اچھا میں اس کے اندر بات کروں. سب سے پہلے تو اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, although this statement is just like ٹھیک ہے ایک بائی چیز ہے, کہ جو commonly decent held whatever جو بھی اس میں بات کی جا رہی ہے, یہ تو ہمارے میڈیا چینلز کے اندر تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کہ میں نے آج تک پاکستان میں رہا ہوں, اور جو بھائی دیہاتوں سے تعلق ہے, مجھے بتائیں کوئی خاتون گھر سے باہر اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتی ہے رینڈملی, تو یہ کیا کہیں پہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ انڈیا کے اندر جو ہے ایسا ہوتا ہے. جو انڈین بالی ووڈ میوزک کے اندر جو آئٹم سانگز ہیں, ایسا کبھی کسی نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک عورت آئی اور وہ رینڈملی ناچنا شروع ہو گئی؟ کچھ جگہیں ہوتی ہیں ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں, وہ بڑی کنٹروورشل جگہ ہوتی ہے, اور لوگوں کو بولتا ہے یہ مورل پلیسز ہے جہاں پہ جا کے, جن کو مجرا کہتے ہیں ان ادر ٹرمس, تو وہاں پہ جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ غلط چیزیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, ایکسپلائٹیشن ہے, آبجیکٹیفیکیشن ہے, یہاں پہ وہ غلط کام حرکتیں ہوتی ہیں, جا کے ان کو غلط بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کو یہ جو کیا کہتے ہیں چیزیں, تو یہ تو کبھی بھی جو ٹی وی کے اندر جو چیزیں جو ڈپکٹ کی جاتی ہیں نا, وہ آپ کے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی جنرلی, اوبیسلی بہت حد تک نہیں ہو رہی ہوتی, جو ایڈس کے اندر ہوتا ہے. تو وہ اس کے پیرل ڈرا کرنا تو ایک عجیب چیز ہے. لیکن میں اس کے علاوہ ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ ہیپن آن ٹیلی ویژن وچ سوسائٹی کے اندر نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں کیوں غلط مانی جاتی ہیں. And that is the question. Is it because the society does not believe in those things, or is it because society believes in a certain religion or in a certain ideology or in a certain world view جس کی وجہ سے وہ اس کو غلط کہتی ہے. And that is the question here. یہ جو پیمرا نے جو اسٹیٹمنٹ کی ہے نا کہ ابھی تو اس کو ایکسیپٹنس نہیں ہے, مے بی 10 years down the line acceptance آ جائے تو پھر آپ نارمس چینج کر دیں گے, سوشو کلچر چینج ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے, میں جیسے کافی امیریکن ٹی وی دیتا ہوں اسپیسیفکلی ٹو دی ایم بی, اس کے اندر بہت سارے ایڈز آتے ہیں ہر قسم کے. اس طرح کے ایڈس نہیں آتے کبھی بھی جس طرح کے پاکستانی ٹی وی کے آتے ہیں. یعنی کچھ بھی چیز ہو, چاہے اشر بھائی نے کہا موبائل ہو, بسکٹ ہو, جوتا ہو, جو بھی ہو,
لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی. ایسا کیوں امریکن ایڈس میں نہیں ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا کہ ناچ گانا لڑکیاں اس طرح نہیں ہوتے. دے ول میرے خیال سے یعنی مجھے نہیں پتا ان کا کلچر نہیں ہے ناچنا. کلچر ناچنے والا وہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی ناچتے رہتے ہیں کلبز میں جا کے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایڈز میں ناچنا ان کا کلچر. چلو the marketeer could argue کہ وہ اس طرح کے ایڈس کر رہے ہیں because But they do ads where they objectify women, یعنی جو گاڑیوں کے ایڈز ہوتے ہیں اور جو کھانے کے جو ایڈز ہوتے ہیں, sophisticated طریقے سے. it's more like cultural. So عاقف کو وہ والی چیزیں فیل نہیں ہوتی. پرک دیا ہے. By the way, ڈان کے اندر بڑا زبردست آرٹیکل آیا 1-2 دن پہلے. کس کا؟ میں نے آتھر کا نام مجھے نہیں پتا, میں نے آرٹیکل پڑھا and he actually said کہ there is a problem in our advertising industry جو ہے, کہ اس کے اندر جو جس طریقے سے ہر چیز کو ناچ گانا کر کے جو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اٹ ہیز لیڈ ٹو سم کائنڈ آف آبجیکٹیفیکیشن آف وومن. فار شور ٹھیک ہے, کہ ان کو ایک خاص لینس سے دیکھنا ہمیشہ, اور یہ بلیف کہ آپ کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا, دس ان اٹ سیلف از اے پرابلمٹک مینٹیلٹی. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو پروڈکٹ بیچنا ہے تو آپ یہ اگر ناچیں گے نہیں تو آپ بیچیں گے. آپ کی ذہنیت غلط ہے. آپ گالا بسکٹ کو فوکس کرتے, آپ گالا بسکٹ بسکٹ کے کنزمپشن پہ فوکس کرتے, چیک کرنا پڑے گا. آپ ایکسرسائز پہ فوکس کرتے, آپ ورزش پہ فوکس کرتے, ویٹس پہ فوکس کرتے, ویٹس پہ فوکس کرتے, آپ نے خاتون پہ فوکس کیا. یہ آپ کی ذہنیت کا میل ہے جس کی یہ ساری چیزیں عکاسی, جس کی انصار عباسی عکاسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہی ہے نا بھائی, یہی نیریٹو ہے نا. اور کیا ہے, کوئی اور نیریٹو ہے تو بتا دو مجھے, مے بی آئی ایم مسنگ سم تھنگ. دس از دا نیریٹو. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں یہ دے کین ناٹ اسکیپ ڈاؤن دا فیکٹ کہ ویمن آر بینگ آبجیکٹیفائڈ. سو ناؤ وی نیڈ ٹو کریٹ سم ادر فساد وچ از نہیں, لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ ویمن بینگ آبجیکٹیفائڈ اور ناٹ, بیکاز وہ وہاں پھنس جائیں گے ہم, ہیں وہاں پھنس جائیں گے نا. چونکہ اب یہ تو بڑی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے بھائی, بالی ووڈ میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. بڑی جو اب جو سینئر ہو گئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ شبانہ اعظمی اور وہ کہ یہ آبجیکٹیفائی کیا ہوا انہوں نے انڈسٹری کو. ٹھیک ہے, یہ خود کہتی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو پھنس گئے. اب ادھر نیریٹو پھنس جاتا ہے. اب دوسرا نیریٹو یہ ہے کلیور نیریٹو آئی تھنک, وچ از کہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے, اب آپ کی ذہنیت کے گندگی کے بارے میں بات کی جائے. مطلب گو فرویڈین آن یو. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, گو فرویڈین آن یو کہ یو ہیڈ مدر ایشوز. ٹھیک ہے نا, تمہاری ذہنیت گندی ہے, تمہیں سیکشولی ریپریس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ امیج وچ از ایگزیکٹلی ٹو آنسر یور کویشچن کہ تم نے اتنے امیرکن ایڈس دیکھ لیے, یو فاؤنڈ نتھنگ رانگ, ماشاء اللہ سبحان اللہ, تم تسبیح پڑھ کر استغفار بھی کر رہے تھے اور تم ایڈ بھی دیکھ رہے. یار کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا مجھے, کوئی مسئلہ ہے یار مجھے گالا استغفر اللہ, تو اب وضو ٹوٹ گیا میرا. ٹھیک ہے نا, تو مطلب یہ ایک پرابلم ہے نا. دس از اے پرابلم which I think a certain part of the society, I don't want to box them into a name because I don't think they represent an agenda. تو جس کے پاس ایجنڈا ہوتا ہے دیٹ ڈز ان کو ایک لبرل یا نان لبرل ایک باکسنگ کی جا سکتی. وی کین کال a certain سوسائٹی سیگمنٹ کو ہم لیبل کر سکتے ہیں ایز فواز چودھریز آف دا سوسائٹی. فواز چودھری صاحب نے اصل میں انصار عباسی کا ایک آرچ نیمیسس کے طور پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ, اور وہ ایک دوسرے کو کوٹ ریٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریٹویٹ کر رہے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے. سو دیر از دس گروپ آف پیپل جو کہ انصار عباسی کو بیک کر رہے ہوتے ہیں, اور دیر از جو فواز چودھری کو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس باکس کو لبرل باکس کو استعمال بھی کریں تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی فواز چودھری کو اپنا بانی نہیں سمجھیں گے. نہیں, they do. They actually do. مین فواز چودھری صاحب ایک فالوئنگ ایجنڈا میں بھی, بٹ ناٹ دی ونز ہو وانٹ ٹو ڈرائیو ا بیلنس کنورسیشن. نو, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں پولیٹیکل لائنز یہاں پہ ڈرا نہیں کرنا چاہ رہا فار دا ٹائم بینگ. وجہ میں بتاتا ہوں, جبکہ اس پہ کی جا سکتی ہیں کہ ایک طرف ایک وزیر اعظم صاحب ہے, ایک پارٹی کا چیف ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالی ووڈ کی وجہ سے فحاشی پھیل رہی ہے, ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے, ہماری یہ ثقافت نہیں ہے, ہماری یہ تہذیب نہیں ہے, جو کہتے ہیں واہ فائن. اینڈ دین ان کی پارٹی کے اندر ایک سگنیفیکنٹ منسٹر ہے جو کہ بولتا ہے کہ یہی ہماری ثقافت ہے, یہی ہماری تہذیب ہے. آپ کی مطلب ایکسٹریملی کانٹراڈکٹری پوزیشنز. بٹ ان اے وے دے آر ناٹ کانٹراڈکٹری. واٹ ڈو یو مین؟ اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس بالی ووڈ وغیرہ سے پھیل رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہے, تو یو کین آرگو ہی از رائٹ. کیا مطلب؟ یعنی وہ ریکنسائل کر رہا ہے کہ بالی ووڈ کی وجہ سے اور آپ کی ذہنیت کے مکسچر سے مل کرنا. خان صاحب اسی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ یہ ہے ایگزسٹ کرتا ہے. فواد چودھری سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. فواد چودھری از بینگ آؤٹ اینڈ آؤٹ اسپوکن اباؤٹ. نہیں, لیکن میں فواد چودھری صرف فواد چودھری کا مسئلہ نہیں ہے. فواد چودھری کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں, وہ ٹی وی چینل پہ وہ ایک سرٹن دعا کرتے ہیں
یا وہ اس کے بعد بھی ایک ان کا آئی, اس میں انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں بولا, انہوں نے صرف ایک دعا کی, جنرلائز کیا, اللہ جو ہے ہمارے یہاں ایک بیماری ہے, لوگ ہماری بیٹیوں کو کون ہاں دیٹ اینڈ ادر تھنگس ایز ویل کہ فحاشی ہوتی ہے اور یہ سارا تو ایک دم سے ایک پورا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار اس بندے کو بند کرو, یہ بندہ یہ والا اسپاؤس کر رہا ہے, سب کر رہا ہے یہ. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اینی بڈی پرومیننٹ, ظاہر بات ہے جو انفلوئنس رکھتا ہے میڈیا کے اندر, پبلک کے اندر, وہ اگر آ کے ایک اوپینین اس آن دیز لائنز اگر وہ کرے گا, دوز اوپینینز آر نارملی آن ماڈسٹی ایز اے کانسیپٹ, اگر اس کے اوپر کمنٹ کرے گا, آن آپ کہہ لیں obscenity, آپ کمنٹ کر لیں آن یہ جو ڈیسنسی, جو پبلک ڈیسنسی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ان لائنس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی ایسے اوپینین لے کر آ رہے ہیں جو کہ میڈیا کے اندر, آئی ایم ناٹ گونا سے پبلک کے اندر, میڈیا کے اندر جو اسٹینڈرڈ نیریٹو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے, تو آپ کو بیکلیش آئے گا اور آپ کو ایک سرٹن پکچر کے اندر پینٹ کیا جائے گا. یہ اب ہے نہیں, اب دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہو سکتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, مگر بہرحال ہمارے معاشرے کی بھی تو عکاسی ہے. بھائی پیمرا نے کیا کیا, بین کیا نا یار, کیونکہ ایک صاحب نے جب تک شور نہیں مچایا اور ایک طبقہ نے نہیں بولا تب تک نہیں کیا, تب یہ ہوا جا کے. پیمرا ہیز نیور بین آن دی فرنٹ لائنز کے آگے ایک دم, انلیس کے اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے اوپر بات ہو رہا ہے, پیمرا کچھ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو پولرائزیشن آف سوسائٹی ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے. میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے نا, کہ وہ دیکھو یہ نہیں ماننا چاہ رہے, وہ اس بات کو مان کر پہلے اس بات کو مان کر, ایک طبقہ جو کہ اس کو مسوجنس, اس بات کو مان کر کہ ہاں عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے, اب ہم آپ کے ذہن کے میل کے بارے میں بات کریں گے, ٹھیک ہے, وہ they will never sort of align themselves with this line of argument, they will never take up with that, چونکہ وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ بات کر لی تو ہم پھنس گئے. تو یہ پولرائزیشن کا افیکٹ ہے, امپیکٹ ہے, جہاں پہ آپ اپنی آرگیومنٹ کو, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے you've been caged in, and you need to defend yourself. اسی طرح لیکن یہاں پہ ایک سوال اگر ریز کیا جائے, مثال کے طور پہ, کیا do we not believe کہ there are certain standards of modesty, یعنی regardless from which یعنی school of thought یا background there is no standard for فواد چودھری is coming from, نکاح ہوتا تھا اس کے بعد منجرا بھی ہوتا تھا, that's completely fine, that's part of a culture. I don't understand. Let's address this, کیونکہ یہ ایک certain civilization کو اگر even if you look at, یعنی وہ they look at a certain part of the globe and اس کو وہ کرتے ہیں نا, آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہاں پہ بھی اگر آپ جائیں تو certain standards of modesty اپلائی کیے جاتے ہیں. یعنی آپ لنڈن کے اندر, مجھے یاد ہے کچھ دوست گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پارکس میں, آپ اشر بھائی بھی لنڈن سے آپ کا رہا ہے, کہ پارکس کے اندر بہت پبلک انڈیسنسی ہوتی تھی, بینچز کے اوپر. پھر باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ یو کی ناٹ کیری آؤٹ certain acts in, یعنی that was all consensual, all یعنی everything, یعنی اس طرح کے. اور پھر مجھے یاد ہے ایک اور کنورزیشن آئی تھی, آئی تھنک whether it was the Guardian or some newspaper, کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ The Sun اور اس طرح کے جو ٹیبلوئڈی قسم کے نیوز پیپرز ہیں, and they're all public and all available for everyone, اس پہ جو تصویریں استعمال ہوتی ہیں اور جو کورز استعمال ہوتے ہیں ویری انڈیسنٹ. تو ایک بندی نے یہی لکھا تھا کہ میں اپنی بیٹے کے ساتھ یا بچے کے ساتھ جو بھی تھی, میں جا رہی تھی, میں دکانوں سے ان چونکہ یہ تو نیوز پیپرز ڈسپلے پہ ہوتے ہیں کہ میں گزرنا مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی تصویریں ہیں. سو دیر از این ایلیمنٹ کہ وہاں پہ ایک انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے, ایون دو دیٹ از آل گڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ دیر, بٹ دس لیول آف ماڈسٹی یا یعنی obscenity یا کہہ لیں ایکسپلسٹنس کہہ لیں, چلیں. اصل میں دیکھیں مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا ڈر جو ہے نا کہ یہ ہے کہ انصار عباسی نے جیسے لوگوں نے آج شور مچایا مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, کل انہی کی ایک جنریشن تھوڑی سی نارملائز ہونے شروع ہوگی تو وہ شور مچائے گی, مگر گالا کے ایڈ پہ نہیں مچائے گی, کوئی اور بھی کوئی بڑی چیز ہو جائے گی جس پہ شور مچائے گی. آپ سمجھے, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لائن ڈرا نہیں کریں گے, آپ بینچ مارکنگ ایکسرسائز نہیں کریں گے, اور اپنے ویوز کو بینچ مارک نہیں کریں گے کہ میں ریلیٹیو ٹو دس بینچ مارک ویدر اٹس مائی ریلیجن. یہی پیمرا نے کہا, پیمرا ہی کہتا ہے سوشلی ایکسیپٹڈ. ہاں, تو یہ اچھا, اب یہ بینچ مارک چینج ہو رہا ہے, یہ گول پوسٹ چینج ہو رہی ہے. دیکھیں یوکے کی آپ نے بات کی تھی, یہ کبھی بھی فکس نہیں ہوگا. Even though I would argue that this ad is not that much different from the regular. Yes, actually میرا اس میں یہی تھا کہ the reason why I showed it to you, Akif, was because you are a very, don't show me these ads again, right? because you like to see ads. No, generally you enjoy ads. اور دوسرا یہ کہ just to get that reaction کہ so what's different here, یہ اس وجہ سے
میں آج سے نہیں, میں آج سے 12-13 سال کی بات کر رہا ہوں, جب موبائل انڈسٹری جو ہماری بوم پہ تھی, ٹیلی کام نیٹ ورکس جو تھے انہوں نے دھڑ دھڑ کر کے ایڈس بنانا شروع کیا, اور آلموسٹ ہر دوسرا وہ جو تھا, ود ایکسیپشن ٹو یو فون, آئی تھنک وہ تھوڑے کریٹو تھے, فیصل قریشی وغیرہ اور یہ لوگ بڑے مزاحیہ بنا لیتے تھے, لیکن ٹیلینور اور یہ بڑے ناچ گانے کر کے ان کے ہوتے تھے. چائے کے بسکٹ, علی ظفر ہوتا تھا نا ٹیلینور کے ایڈ کے اندر, علی ظفر ہوتا نہیں, تھا, صرف علی ظفر نہیں ہوتا, اور وہ ایک ہوتی تھی میرے خیال سے اس کی نواسی اپ ہوتی, کس کی, ملکہ نور, کیا ملکہ نور کہہ رہا ہوں, وہ علی بھٹ, کیا نہیں نور جہاں جو تھی, جو پتہ نہیں, خیر جو بھی, ملکہ نہیں, میرا ملکہ ترنم, اس کی نواسی پوتی تو نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ چائے کے بسکٹ بھی, چائے بھی اور پھر بسکٹس بھی, اور جنرلی ایسی چیزیں بیچی جاتی تھیں. تو عاقف نے جب دیکھا, اور عاقف نے کہا سو واٹ, تو دیٹ بیکیم دا کہ آئی ڈونٹ نو وائی پیمرا از all of a sudden waking up to this. اس کا مطلب صرف یہ کہ ایک انوملی ہو گئی کہ انصار عباسی نے ایک ایڈ کو اٹھا کے ہائی لائٹ کر دیا اور ان لائنس پہ ڈرا کیا. یہی لائن اگر آپ تھرو آؤٹ ڈفرینٹ ایڈس کے اوپر کریں گے تو یہ والے ایڈس جو ہیں جس کے اندر سے واقع ناچنا گانا ہوتا ہے, آئی تھنک اس کے اوپر ایک جنرل اس کو ایک طریقے سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مائی کویشچن اسٹل ریمینز کہ do we accept کہ there is a certain standard that should be followed? یعنی مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو modesty as a concept is being challenged in the mainstream now. Modesty as a concept no, they say it's there is no such thing, there should be no such thing as modesty. یہ بولا جا رہا ہے, یہ ایک نیریٹو ہے جو لیفٹ ونگ کی طرف سے بہت اب آنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ اس کو لنک کرتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ سے, می ٹو موومنٹ سے, کیا کہتے ہیں, ریپ کلچر سے, اس مینٹیلٹی سے, وٹ ایور. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ جب ماڈسٹی کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایز اے سوشل ویلیو, تو آپ اس کو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کرتا دے ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ان اے certain way. آئی تھنک دیٹ از ناٹ, یعنی obviously nobody says that. مجھے اس پہ ڈیو شپیل کا ایک بیٹ یاد آ رہا ہے, یعنی وہ please mention this. ہمارے پروڈیوسر صاحب ہاتھ ہلا کے بول رہے, ہمارے پروڈیوسر بول رہے کہ پلیز نہ کریں, پروڈیوسر بول رہے, پروڈیوسر کا یہ پیمرا کی طرف سے پریشر آیا against podcast chalk norms. ہمیں پلیز, نہیں میں اس نے کمپیریزن کیا تھا نا یہاں پہ, وہ اس کو ٹون ڈاؤن کر دیں پلیز. ہمارا پروڈیوسر بہت بتاؤ this is a free podcast. There can only be one Ansar Abbasi یہاں پہ. Okay, please. چلیں on that shocking and sudden and abrupt, we have been censored. ہمارے ساتھ ہی انصار عباسی, we have been انصار عباسی. خود ہی جو ہے میرے سر پہ کسی نے بندوق رکھ دی اور مجھے سے پوڈ کاسٹ ختم کروایا جا رہا ہے. اینی ہاؤ آئی تھنک گالا کو کرنا یہ چاہیے, جسٹ میک دا سیم ایڈ بٹ جسٹ ہیو سم دیسی چچاز پلئنگ دس ایگزیکٹ سیم رولس اینڈ جسٹ سی دا ریئیکشن فرام پیمرا. پیمرا خود ہی بند ہو جائے گی. اور until then just have blurred out the whole ad is blurred out, صرف گالا نظر آ رہا ہے, تھوڑا موو کرتا ہوں نا. تو ویسے ہمیں ایک چیز, ایک تو اوور دا بریک کافی لوگوں نے ہمیں, لسنرز نے ہمیں ریچ آؤٹ بھی کیا. ہم ایک تو لمبی بریک کے بعد بھی آ رہے ہیں, تو تھینکس فار ریچنگ آؤٹ اور آسکنگ کہ ہم کب واپس آ رہے ہیں. اس میں کہ آئی تھنک آن ریڈٹ اٹ واز یوسف, اینڈ آئی تھنک ایون آن انسٹاگرام دے ور اے فیو لسنرز. اور ایک اور چیز, ہم نے ویب سائٹ بنا لی ہے اپنی, podcastchalk.com. ہم اس کو ریگولرلی اس میں ایپیسوڈز ڈالیں گے, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کیا اس میں ڈال سکتے ہیں, اور آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, سجیشنز ہیں اس ویب سائٹ کے حوالے سے. باقی دا یوزول یوٹیوب, ریڈٹ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ساؤنڈ کلاؤڈ ہے, ساؤنڈ کلاؤڈ ہیں, ساؤنڈ کلاؤڈ پہ ہیں. نیکسٹ فیو ایپیسوڈز ہو سکتا ہے ہم کافی انٹرسٹنگ ایپیسوڈز جا سکتی ہیں. فیمیل اسپیکرس, not exactly, still podcast, نہیں ہم فیمیل اسپیکر کے we are in the works, لیکن scheduling conflicts. اچھا, جس طرح یعنی UFC میں ہوتا ہے نا خبیب اور اس کا scheduling conflict بہت busy ہے ہمارے, we just cannot make it happen. So thanks for listening, and we're still in a pandemic, always remember, and until then, salam from the chalk.